تیرے انعام یافتہ لوگوں کو تلاش کر. اب سوال یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. اتنی مخلوق جو بس رہی ہے خدا مشرق سے لے کر مغرب تک ساری تعلیم مخلوق ہے اور ساری مخلوق یہی کہتی ہے مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے, مجھ پر اللہ کا بڑا انعام ہے. مولا انعام یافتہ کون ہے؟ جس کے پاس اتنے مربع زمین ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام, جس کو کار کوٹھی مل کے وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے, جو الیکشن جیت گیا وہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا انعام ہے, جس کو وزارت مل گئی وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے, جس کو عہدہ مل گیا وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے, جس کو بڑی بڑی نوکری مل گئی وہ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے. مولا کسی نوکری والے کے پاس 17 گریڈ والے, 18 گریڈ والے, 20ویں گریڈ والے کوئی ہے کہہ سکتا ہے جس کو 20واں گریڈ مل گیا وہ ہدایت یافتہ ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے. جس کو کونسلر مل جائے, کوئی چیئرمین بن جائے, ایم ایل اے بن جائے, ایم پی اے بن جائے, کیا وہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ وہ انعام یافتہ ہے؟ ارے قطعاً نہیں. کیا جس نے کار خرید لی وہ ہدایت پر ہے؟ تو کیا سارے کاروبار ہدایت یافتہ ہے؟ جس نے کوٹھی بنا لی وہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا سارے کوٹھیوں والے ہدایت یافتہ؟ ضمیر ہی نہیں مانتا, دل ہی نہیں مانتا, بات ہی غلط ہے. مولا پھر انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 جماعتیں ہیں, 4 جماعتوں میں سے انبیاء, پھر صدیقین, شہداء, صالحین. ان تینوں کو تم یہی کہہ لو یہ اولیاء کی جماعت ہے. صدیق بھی اولیاء ہوتے ہیں, شہید بھی اولیاء ہوتے ہیں, صالحین بھی اولیاء ہوتے ہیں. پھر سمجھ لو جو انبیاء اور اولیاء والی جماعت ہے. اب مولا سارے کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں, سارے کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں. مولا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی مسجد میں رہتا ہے, وہ بھی مسجد میں رہتا ہے, اس کے چہرے پہ بھی سنت رسول ہے, اس کے چہرے پہ بھی سنت رسول ہے. ارے مولا وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے, یہ بھی پڑھتا ہے, روزے وہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی رکھتا ہے, حج وہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. اب اللہ کا ولی کون سا ہے؟ اب یہ تو پتہ نہیں. مولا کوئی سرٹیفکیٹ, میں تو چکر میں آ گیا ہوں. رب نے فرمایا میں نے کوئی چکر نہیں دیا, تو خود چکر دے رہا. میں نے کوئی چکر نہیں دیا, میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. اپنے ذہن کو صاف کر لے, بات کلیئر ہو جائے گی. مولا اس دنیا میں کوئی ہے جس کو میں سرٹیفکیٹ دے سکوں یہ ہدایت پر ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہارا ضمیر بھی میرے مرشد, میں اپنے مرشد کی بات کرتا ہوں, ہر شخص اپنے مرشد کی بات کرتا ہو. مرشد والے یاد رکھنا تمہارا ہی راستہ سیدھا ہے. میں اپنے مرشد کی بات کر رہا ہوں. میرے مرشد حضرت بارو کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ یافتہ, سند یافتہ, ہدایت پر ہے. آپ کہیں گے کسی ڈگری یونیورسٹی نے دی تھی, کسی مدرسے نے نہیں, ان کو کسی مدرسے نے نہیں, کسی یونیورسٹی نے نہیں, کسی سکول نے نہیں, کسی ڈاکٹر نے نہیں, کسی پروفیسر نے نہیں, ان کو ڈگری دی تھی خواجہ غلام حسن سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کی ڈگری ویلڈ ہے. کیوں ویلڈ ہے؟ خواجہ غلام حسن سوار کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا خواجہ محمد عثمان دامانی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا دوست محمد کندھاروی ہے. دوست محمد کندھاروی کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا شاہ احمد سعید نقشبندی مجددی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا شاہ ابو سعید ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا شاہ غلام علی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا مرزا مظہر جان جانا ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا خواجہ نور محمد بداجونی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا حضرت محسن شاہ ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا حضرت عروۃ الوثقی ہے, خواجہ محمد معصوم ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا حضرت امام روانی مجدد الحسانی شیخ احمد سرہندی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا حضرت باقی بلّہ ہے. باقی بلّہ کو ویلڈ کرنے والا خواجہ امکنگی ہے. ان کی ڈگری کو ویلڈ کرنے والا شہنشاہ نقشبند سید بہاؤالدین بخاری ہے. ان کو ویلڈ کرنے والا خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے.
بختیاریات نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ ڈگریاں ویلڈ ہیں. اس دھرتی پر کوئی ڈگری تو ویلڈ ہونی چاہیے نا. جہاں تمہارا ضمیر کہے اب اپنے من میں جا کر سوچنا کہ دنیا میں ڈگریاں دینے والے کون کون بیٹھے ہیں. کسی یونیورسٹی پر اعتبار کروں, ارے میں نے بھی تو 6 ایم اے کیے ہیں, ایم فل کیا ہے, اب بھی ایک اور ایم فل کر رہا ہوں. ارے یہ تو ڈگریاں ہیں مختلف یونیورسٹیوں کی, میں ان پر اعتبار نہیں. یہ ہدایت پر نہیں. اس کی ڈگری مل گئی ہدایت یافتہ نہیں. جس ڈگری کی میں نے بات کی ہے یہی ڈگری ویلڈ ہے. اس سے کوئی ویلڈ ڈگری ہے تو میرے سامنے پیش کر کے دکھاؤ. کوئی اس سے ویلڈ ڈگری ہے جو ڈگری میرے نبی کے دربار سے چلی ہے. صدیق نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, سلمان فارسی نے صدیق کے ہاتھ میں دیا, حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر نے سلمان فارسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, امام جعفر صادق نے حضرت قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, عارف بستانی نے جعفر صادق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. یہی وہ چین چلتی آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے آ رہے ہیں. خدا کی قسم تم سنتے ہو قرآن میں بھی ہے کہ قیامت والے دن زبان چپ ہوگی, آزاد بول رہے ہوں گے, آزاد بول رہے ہوں گے. جب میں نے ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا تھا, میرا ہاتھ بھی تو بولے گا. حضرت غوث کریم کے ہاتھ میں دیا تھا, ان کا ہاتھ بولے گا. میں تو خواجہ غلام حسن کے ہاتھ میں دیا تھا, ان کا ہاتھ بولے گا. میں خواجہ عثمان کے ہاتھ میں دیا تھا, ان کا ہاتھ بولے گا. میں دوست محمد کندھاروی کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ ہاتھ بولتے جائیں گے حتیٰ کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے. اور رسول اللہ کا ہاتھ وہ ہے, خدا کہتا ہے جد اللہ ہے وہ کہے تھی ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ. دوستو یہ ہے ویلڈ ڈگری. اس ویلڈ ڈگری کو حاصل کرنے کی کوشش کی جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. باقی کائنات کی ساری ڈگریاں یقیناً تم کاروبار کے لیے حاصل کرتے ہو کہ فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لے لو اچھی نوکری مل جائے, فلاں سبجیکٹ میں ایم اے کر لو, پی ایچ ڈی کر لو, اچھی نوکری مل جائے گی. لیکن اس دربار سے ڈگری حاصل کر لو صراط مستقیم مل جائے گا. اس ڈگری کا, ہر ڈگری کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا. تم پڑھتے ہو نا تو مدرسے میں بچے کو داخل کرانے میں حفظ کرے گا, حافظ قرآن بنے گا, عالم دین بنے گا, شیخ الحدیث بنے گا. چلو یہ مدرسے کی بات, چلو سو مدرسے نہ بھیجو, کالج اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہو کہ بچے آج کل کی کمپیوٹر کا دور ہے, کمپیوٹر کرائیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. ہر دور کی بات ہوتی ہے نا, لیکن ہر دور میرے نبی کا ہے. صراط مستقیم ہر دور میں ضروری ہے. کمپیوٹر ہو نہ ہو ایمان ہونا ضروری ہے, ٹیکنالوجی ہو نہ ہو ایمان ہونا ضروری ہے. تو دوستو ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی دکانیں اللہ والوں کی. تو یہی پیغام دینے آپ کو آیا. اس گئے پورے دور میں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. جس کے پاس جائیں گے وہ کتابیں کھول کھول کے ایسے چکر دے گا کہ تمہیں چکرا کے رکھ دے گا. بات یوں ہے, مثال میں اکثر دوستوں کو دیتا رہا ہوں, ویسے بھی نجی محفل میں بتاتا رہا کہ دیکھیں آپ کا کوئی دوست لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہا, آپ اس کو لینے کے لیے, رسیو کرنے کے لیے جہاں سے اپنی کار میں بیٹھتے ہیں جائیں اپنے دوست کو لے آئیں. جب آپ لاہور پہنچے اور پہلی مرتبہ آپ لاہور گئے, آپ نے جب سڑکوں کو دیکھا اور سڑکوں کا جام دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے اور کسی بندے سے پوچھا, یار میں پہلی مرتبہ لاہور آیا کہ سڑکیں دیکھ کر تو میں چکرا گیا. کوئی سڑک ادھر جاتا, کوئی روڈ ادھر جاتا, کوئی ادھر جاتا. میں نے جانا ہے ایئرپورٹ, مجھے ایئرپورٹ کا سیدھا راستہ بتا دیں. کہاں بتاتا ہوں, بس یہ روڈ سیدھا لے جاؤں, آگے 2 میل پر جا کر رائٹ ٹرن ہو جاؤں, وہاں سے اوور ہوائی آئے گا, اس کو کراس کریں گے. وہاں سے کراس کرنے کے بعد ایک انڈر پاس آئے گا,
उस अंडर पास को क्रॉस करेंगे, एक बहुत बड़ी मार्केट आई शीशू वाली, उसके दरमियान से रोड निकलेगा, उसको क्रॉस करना है। फिर एक और ओवर फ्लाई आएगा, उसको आप वहीं क्रॉस करेंगे। एक पत्थर वाली मार्केट आएगी, उसके इधर फिर बाएं जाने फिर जाना है। वहां से आप बहुत सारी रोडें निकल रही होंगी, लेकिन आपने फला बोर्ड वाली जो रोड होगी उसको क्रॉस करना है, वहां से निकलना है। और अगर थोड़ा सा भी रोड बदल गया, सारा दिन लाहौर घूमते रहोगे, एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। वो कहेगा यार तूने तो ऐसा रास्ता दिया है, ऐसा रास्ता बताया, मैंने सवेरा साथ चकरा दिया है। मैंने तो अपने डिग्री खान में न इतने रोड देखे थे, न इतनी सड़कें देखी थी, न इतने ओवर फ्लाई देखे थे, ये अंडर पास तो मैंने पहली मरतबा ही देखे हैं, मेरे शहर में तो ऐसे थे ही नहीं। यार कोई सीधा रास्ता बता। उसने कहा रास्ता तो मैं यही सीधा बता रहा, और तो कोई रास्ता है नहीं, बस ये रोडें तो बहुत काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं। उसने कहा यार कोई मसला बन गया, मुझे तो पता नहीं था कि लाहौर आने में इतना मसला बनेगा। आप परेशान खड़े थे, एक और कार वाला कहते भाई क्यों परेशान खड़े हो? कहते यार मैं पहली मरतबा लाहौर आया, एयरपोर्ट पे जाना है, मेरा दोस्त आ रहा है, उसको रिसीव करना है, अब इससे रास्ता पूछ रहा हूं, इसने जो रास्ता बताया मेरा दिमाग चकरा दिया। इतने ओवर फ्लाई है, इतने अंडर पास है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये जो वहां बहुत जाना है तो राइट है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट राइट पकड़ा के मैं तो मेरा तो दिमाग चकरा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कैसे एयरपोर्ट पे पहुंचूं। ये तो सारा दिन घूमता रहूंगा, थोड़ी सी गलती हो गई, रोड बदल गया, मैं घूमता रहूंगा, मैं यही समझूंगा कि एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, एयरपोर्ट इधर होगा मैं इधर घूमता रहूंगा, क्या करेगा, मैं कैसे पहुंचूं? उसने कहा भाई घबराने की बात जी, मैं खुद एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं खुद एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और मैंने रास्ता देखा हुआ, तू मेरे पीछे पीछे आया, तू मेरे बस मेरी गाड़ी को देखना, इधर मेरी कार जाए, तूने ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना, तूने ये नहीं देखना कि हम किधर जा रहे हैं, ओवर फ्लाई पे जा रहे हैं या अंडर पास। गिनने की जरूरत ही नहीं, रोडें गिनने की जरूरत नहीं, बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, मार्केटें देखने की जरूरत नहीं, बस मेरी कार के पीछे आए, मैं भी मंजिल को उतरूं की मंजिल यही अल्लाह मांगे, यही अल्लाह मांगे, वो कहते आओ हमारे सामने। रब भी कहते फल बोली की बात, वो बंदो इधर घर के चक्करों में ना पड़ो, कि मेरे इन बंदों में दाखिल हो जाओ, बदखोली करना थी, जन्नत पहुंचा दे। तुम्हें रोडें गिनने की जरूरत नहीं, मस्जिदें गिनने की जरूरत नहीं, किताबें गिनने की जरूरत नहीं, मौलवी गिनने की जरूरत नहीं, मस्जिद के दरवाजे गिनने की जरूरत नहीं, मस्जिद का मीनार देखने की जरूरत नहीं, मीनार कितना बड़ा है, मस्जिद कितनी बड़ी है, दरवाजे कितने हैं, तोरोबार कितने हैं, उस्ताद कितने हैं, संगे बर्मन लगा है कि नहीं लगा, ये देखने की जरूरत ही नहीं। बस आ जाओ अल्लाह वालों के पास, जिधर ये कार जा रही है मेरी कार के पीछे आ जा। हाँ अगर तूने इधर उधर देखा, मेरी कार को छोड़ दिया, मेरी कार निकल गई, तू रह गया फिर रह गया। दोस्तों पैगाम है अल्लाह मालूम का, अल्लाह ने नबी कहा कि हिदायत मांगनी है ना तो हिदायत इस तरह मैंने कही है, सिराजल लजीना अनअमता अलैहिम, मेरे नेक बंदों में तू आया था, अगर तू उनमें आया है और मैंने सिरात मुस्तकीम नहीं दिया फिर मुझे गिरा देना। और तूने कहा था मुझसे मांगो, हम तुझसे मांगते हैं तो देता क्यों नहीं? रब कहते जिस तरह मैंने कहा है मांगा है। बात समझ आई है? वही तो मिसाल मैंने आपको दी थी ना, जिस तरह मैंने कहा है उस तरह मांगा है। अगर मेरी तरह मांगा है, जिस तरह मैंने कहा है, अगर ना दूं तो मेरी शान रहमानियत के खिलाफ है, मेरी जात के खिलाफ है। कहा भी मैंने खुद है इस तरीके से मांगो मैं अता करूंगा। अब बंदा मांग रहा है, मैंने कहा मेरे नेक बंधु में आ जाए, वो तो आ गया, वो तो आ गया।